نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض وقال النبي عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، شریعت میں احکام شریعت جو ہیں، جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ سب ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور ہجری کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 محترم ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ پچھلا مہینہ رجب کا تھا، اس کی فضیلت اس وجہ سے تھی کہ وہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مہینہ جو ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت کو اپنی طرف فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کی فضیلت ہر ایک سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ تو ان 3 مہینے کی یہ 3 مہینے پیدر پہ ہیں، رجب، شعبان، رمضان۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو جیسے ہم نے پچھلے مہینے کے بیان میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ یعنی وہاں پر بھی رمضان کے مہینے میں پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں علماء نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ رحمت کی بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے، کہ اس میں جو ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی طرف سے مغفرت کو جو ہے انسان بندہ حاصل کرتا ہے، بخشش کو، مغفرت کو اللہ کی طرف سے نوازی جاتی ہیں، وہ بندہ حاصل کرتا ہے۔ بہرحال یہ شعبان کا مہینہ ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب شعبان کے مہینے میں آیا کرتے تھے تو سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان میں بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، کہ آج ہمیں جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنے زیادہ دن سے جو ہے اس کے آنے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، کہ فلاں مہمان آ رہا ہے تو گھر پہ آ رہا ہے تو گھر پہ جو ہے کبھی پتائی ہو رہی ہے، کبھی گھر کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی یہ فرنیچر لایا جا رہا ہے، کبھی یہ چیز نہیں لائی جا رہی ہے کہ فلاں مہمان آ رہے ہیں۔ کہ ہمارے نزدیک اس مہمان کی اہمیت ہے،
اس لیے ہم اس مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک رمضان کے مہینے کی اہمیت تھی کہ جو رمضان کے مہینے کے فضائل تھے کہ اگر وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ممبر والی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 ممبروں پر اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آمین کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھی، اس میں سے ایک دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک یہ سب فضائل تھے کہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی رحمتیں ہوتی ہیں اور کتنے اس کے انوارات ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے جمعہ ہے یہ ہفتے میں آتا ہے کہ جمعے کے جو انوار اور برکات ہوتی ہیں، جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھنے کے فضائل اور برکتیں ہوتی ہیں وہ ہفتے بھر تک رہتی ہیں، اور رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے کہ رمضان کی جو برکتیں ہوتی ہیں اور رمضان کے جو انوار ہوتے ہیں اور رمضان کے جو فضائل ہوتے ہیں وہ اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ انسان اگر ان کو حاصل کر لے اور انسان اس کو صحیح طریقے سے ان کو انجام دے لے تو وہ مہینے بھر تو وہ سال بھر تک رہتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سب چیزیں تھیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کر رہے تھے۔ آج ہمارے سامنے کسی نیک عمل کی اہمیت ہی نہیں ہے اور ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہمارے سامنے نہ اس کے فضائل ہیں نہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے ہم رمضان آیا کوئی بات نہیں، رمضان بھی گزر جائے گا جیسے شعبان گزرا تھا، جیسے رجب گزرا تھا۔ 2-3 دن کا شوق ہوتا ہے، مسجد میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں کہ 2-3 دن کا شوق ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے پوری مسجد تھی، پھر ایک صف کم ہوئی، 2 صف کم ہوئی، 3 صف کم ہوئی، آخر رمضان آتے آتے معمول کے مصلی رہ جاتے ہیں کہ ہم ایک تہوار کی طرح ہر چیز کو منانے کے عادی ہو گئے۔ رمضان کا چاند دیکھا، رمضان کا تہوار آ گیا تو اس کو منائیں گے، آج پہلے دن کی تراویح ہے، آج مسجد بھری ہوئی ہوگی۔ ہمیں رمضان کہ تراویح کیوں پڑھنی ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ کہ روزے کیوں رکھنے ہیں، کہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، بس ایک چلن ہے، ایک رسم ہے، ایک تہوار ہے مسلمانوں کا، وہ اسے اپنا رہے ہیں ہم کہ اللہ اس پر کیا دے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کسی عمل پر اللہ نے یہ وعدے نہیں کیے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسی تراویح کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں تراویحاں پڑھی، مکمل قرآن پڑھنے پر نہیں فرما رہے، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھی، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اس کے پچھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تراویح کے اوپر ہے کہ ہم تراویح کو ایک رسم بنا کر آتے ہیں۔
روزے کو کہ آج جمعے کا دن ہے تو روزہ رکھ لیں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں اس کی اہمیت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل بتلائے تھے کہ جو بچہ محنتی ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان کا موسم آنے والا ہے، تو وہ جتنا پڑھنے والا بچہ ہوگا اتنے دن پہلے سے جو ہے اس کی تیاری کرے گا، اور جتنا غافل بچہ ہوگا، جتنا کم پڑھنے والا طالب علم ہوگا، وہ اتنا وقت پر جو ہے اس کے بارے میں سوچے گا. کہ جو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو صبح کو جو ہے سوچتے ہیں کہ آج پیپر ہے، چلو پین بھی لے لوں، چلو اسکیل بھی خرید لوں. اور جو تیاری کرنے والا بچہ ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے والا بچہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ساری چیزوں کی تیاری رکھتا ہے. پیپر کتاب بھی پڑھ کر آتا ہے، سامان بھی لے کر جاتا ہے، جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی اکٹھا کرتا ہے. ایسے ہی دین کے اعتبار سے کہ جس کے نزدیک رمضان کی اہمیت ہے، جسے پتہ ہے کہ روزے پر کیا ملے گا، جسے پتہ ہے کہ رمضان پر کیا ملے گا، وہ اپنے معمولات کی ترتیب بناتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کروں گا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے. تو وہ ایک مہینے پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے. وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال کے رمضان سے پہلے آپ مجھے بلا لیں، میری عمر میں برکت دے دیجیے کہ میں اس سال کے رمضان کو بھی جو ہے کامیاب بنا لوں، اور اس سال کے رمضان بھی آپ کی رضا جوئی کے لیے رکھ لوں. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال کے رمضان کی برکتوں سے پہلے ہی میں آپ کے پاس آ جاؤں. تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس مہینے میں جو ہے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. ہمیں بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عملی طور پر اپنے آپ کو عبادت کی مشق کر عبادت کی عادت ڈالنے کے اعتبار سے ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ اور دعا اس کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے ہم توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے رمضانوں کے روزے رکھنے کی توفیق دے، رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دے، رمضان میں تراویح پڑھنے کی توفیق دے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی، وہ محروم کر دیے جاتے ہیں، اور وہ پلاننگ کے باوجود، چاہنے کے باوجود نہیں روزہ رکھ پاتے، نہیں تراویح پڑھ پاتے. کہ اس لیے ہم جو ہے اللہ سے مانگیں، اللہ سے جو ہے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے، ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دے. کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو ہم جو ہے رمضان میں کی برکتوں کو حاصل کر سکیں گے، اور رمضان کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں گے، گناہوں سے بچ سکیں گے. اور اگر ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی تو جیسے سال کے 11 مہینے گزر رہے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا. جس طرح سے غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک اور مہینہ ہماری غفلت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایک اور مہینہ ہماری زندگی کا گزر جائے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.